وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے سائنسی اعجاز کے ایک نئے حلقے میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کے اس حلقے میں ہم اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق اور اس کے گھر کے بارے میں کچھ حیران کن سائنسی حقائق جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سی مخلوق مکڑی ہے، جسے عربی میں عنکبوت اور انگلش میں اسپائڈر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ العنکبوت۔ اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی مثال دیتے ہوئے ایک عجیب سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ حقیقت جانتے۔ تو اس آیت میں مکڑی کے گھر کو اللہ نے سب سے کمزور گھر بتایا ہے، اور یہ حقیقت کب بتائی؟ اس وقت بتائی جب سائنس اور بایولوجی میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اس دور میں کوئی انسان وحی الہی کے بغیر اس حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا تھا۔ تو آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ ہم اسی سائنسی حقیقت کو کئی پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ایک بار ذرا غور کریں کہ مکڑی کے گھر کو ہی کیوں سب سے کمزور کہا گیا ہے، جبکہ اس سے بھی چھوٹی مخلوقات زمین پر موجود ہیں جن کا گھر مکڑی کے گھر سے بھی کمزور دکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مکڑی کا گھر یا جالا جس دھاگے اور ریشم سے بنا ہوتا ہے وہ تو کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بارے میں جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ تناؤ کے لحاظ سے اسٹیل یا لوہے سے بھی 5 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر بتایا گیا ہے؟ تیسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار اور سہارا بنانے کو مکڑی کے گھر اور جالے سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ ان تینوں سوالوں کا جواب جاننے کے بعد قرآن کے سائنسی اعجاز پر آپ کا یقین مزید پختہ ہو جائے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ جان کر کہ آج سے 1400 سال پہلے کیسے کوئی انسان اس حقیقت کو جان سکتا تھا، اور یہ کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اس رب کا کلام ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ کیا مکڑی کا گھر ہی سب سے کمزور ہوتا ہے، اور اس کے کمزور ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ ہے مکڑی کے جالے کی ساخت اور کمزوری۔ مکڑی کا جالا یعنی اس کا گھر اپنی ساخت کے اعتبار سے انتہائی نازک اور عارضی ہوتا ہے۔ اگرچہ مکڑی کا ریشم یعنی سلک سائنس کے مطابق تناؤ میں اسٹیل سے 5 گنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ ریشم ہوا، بارش یا کسی بھی بیرونی دباؤ کے سامنے بہت جلد ٹوٹ یا بکھر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکڑی کا جالا محض شکار پکڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ کہ محفوظ رہائش گاہ۔ دوسرے جانوروں مثلا شاید کی مکھی، پرندے وغیرہ کے برعکس، مکڑیاں اپنے جالوں کو مستقل بنیادوں پر نہیں بناتی، بلکہ یہ روزانہ نئے جالے بناتی ہیں یا پرانے کی مرمت کرتی رہتی ہیں، اسی میں ان کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے کیڑے جیسے شاید کی مکھی اور چیونٹی یہ اپنے گھر اجتماعی تحفظ اور پائیداری کے لیے بناتے ہیں، جبکہ عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر عارضی ہوتا ہے اور صرف شکار یا انڈے دینے تک محدود رہتا ہے۔ تو یہ ہوگی اس کے کمزور ہونے کی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، جیسا کہ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ مکڑی کا جالا قدرتی طور پر ناقابل دفاع ڈھانچہ ہوتا ہے، یعنی مکڑی کے جالے کی ساخت میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے، اور یہ بیرونی حملوں جیسے بڑے کیڑوں یا پرندوں یا موسمی تغیرات سے محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈھانچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بیرونی حملے کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑا سا ہاتھ لگانے سے بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مکڑی خود بھی اپنے جالے کو محفوظ سمجھ کر نہیں رہتی، بلکہ اکثر خطرہ محسوس ہونے پر اسے چھوڑ دیتی ہے اور دوسرا گھر بناتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر نئے جالے بنتے رہتی ہے اور کوئی بھی جالا اس کا محفوظ نہیں رہتا۔ اسی طرح مکڑی کے جالے کی کمزوری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ حشرات یعنی کیڑے مکوڑوں کے لیے تو فندہ ہے، لیکن مکڑی کے اہل خانہ کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں۔ مکڑی کے بچوں کے لیے بھی یہ جالا محفوظ نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے حیوانات اپنے بچوں کے لیے گھر اس طرح بناتے ہیں کہ وہ بیرونی حملوں سے محفوظ رہیں۔
اسی طرح ایک وجہ ہے سماجی ساخت کی کمزوری۔ مکڑیوں کی سماجی زندگی انتہائی غیر مستحکم ہوتی ہے۔ عنکبوت تنہا زندگی گزارتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ مل جل کر نہیں رہتے، وہ تنہا زندگی گزارتے ہیں۔ زیادہ تر مکڑیاں تنہا رہتی ہیں اور دوسری مکڑیوں کو اپنے جالے میں گھسنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، جبکہ دوسری مخلوقات جیسے چیونٹی اور دیگر حشرات کی سماجی زندگی کافی مستحکم ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا خوب تعاون بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح مکڑیوں کی کئی ایسی قسمیں بھی ہیں جن میں مکڑی مکڑے کو شادی کے بعد ہی کھا جاتی ہے، جو سماجی تعلقات کی ناپائیداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سماجی زندگی کس قدر کمزور ہوتی ہے۔ جب شوہر کو بیوی سے خطرہ ہو یا بیوی کو شوہر سے خطرہ ہو تو وہ گھر کیسے پائیدار اور مستحکم ہو سکتا ہے؟ تو اتنی ساری وجوہات ہیں مکڑی کے گھر کے کمزور ترین گھر ہونے کی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن نے اس کے دھاگے یا ریشم کو کمزور نہیں کہا ہے جس سے یہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، بلکہ اس کے گھر کو کمزور کہا ہے۔ یعنی مکڑی اگر چاہے تو اپنے گھر کو لوہے سے بنے گھر سے بھی زیادہ مضبوط بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سارا فوکس بس شکار پر ہوتا ہے کہ کس طرح گھر بنائیں کہ روزی تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے، بس گھر بیٹھے شکار ملتا رہے، شکار اس میں پھنس جائے اور زندگی اسی طرح گزرتی رہے۔ اب آپ سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یعنی 7ویں صدی عیسوی میں کیا سائنس نے اتنی ترقی کی تھی؟ کیا مکڑی کے ریشم اور سلک کی مضبوطی اور جالے کی ساخت اور کمزوری کے بارے میں یہ معلومات اس وقت کسی بھی کتاب میں درج تھیں؟ یقیناً یہ حقیقت قرآن کے سائنسی اعجاز کو واضح کرتی ہے۔ قرآن نے مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر کہہ کر ایک گہرے سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن کا یہ بیان نہ صرف مکڑی کے جالے کی مادی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ ایک استعارہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بنانا مکڑی کے جالے جیسا ہی ہے۔ یہ سہارا کمزور بھی ہوتا ہے اور عارضی بھی ہوتا ہے۔ کمزور اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، وہ سمندر کے طوفان میں پھنس جائے تو یہ جھوٹے معبود کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ اسی وجہ سے کفار قریش، کفار مکہ ایسے موقع پر تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، جیسا کہ قرآن نے اس حقیقت کو کئی بار ذکر کیا ہے۔ اور یہ سہارا عارضی اور وقتی اس لیے ہے کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کو چھوڑ کر سہارا اور مددگار بنائے ہوئے ہیں، ممکن ہے اس دنیا میں وقتی طور پر کچھ نفع پہنچا دیں، لیکن آخرت میں یہ کچھ بھی نفع پہنچانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جس طرح مکڑی کا جالا نہایت کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنا اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی مشکل کے وقت میں کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ جس طرح مکڑی کا جالا ہوا یا ہلکے دباؤ سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کی مدد بھی مشکل کے وقت بے اثر ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ قوموں کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے۔ اور یہ کیا کسی کو بچا سکتے ہیں جبکہ اپنے اوپر سے ایک مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایسی چیزوں کو خدا تصور کرتے ہیں جو کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں۔ ابلیس کتنا خوش ہوتا ہوگا یہ سب دیکھ کر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو قرآن کی گہرائیوں سے روشناس کرا دے اور اس کے سائنسی اعجاز پر ہمارا ایمان مضبوط کر دے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں صرف تیرا سہارا تلاش کرنے والا بنا، کیونکہ تیرے سوا ہر سہارا مکڑی کے جالے کی مانند ہے۔ آمین یا رب العالمین۔